ایک وقت تھا جب مسلمانوں کا بیت المقدس قبلہ اول ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں تھا، ان کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو جلا دیا جاتا تھا، قرآن کی بے حرمتی عام کر دی جاتی تھی، قرآن کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ بات اس زمانے کی ہے جب تلوار کی طاقت سے زیادہ ایمان کی طاقت معنی رکھتی تھی، بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو، ہمارے قبلہ اول کو، اپنی اشکوں کی طاقت سے نہیں، بڑی عزت سے دشمنوں سے آزاد کروایا تھا۔ 12ویں صدی میں جب بیت المقدس ہم سے چھن چکا تھا، صلیبی جنگیں بہت زور و شور پہ تھیں، جب یورپ کے حکمران ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کر چکے تھے، اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں، سلطنتیں، سب کچھ بگڑ چکا تھا اور قیادتیں تقسیم ہو چکی تھیں اور حکمران نہایت کمزور تھے۔ اس وقت ایک نوجوان سامنے آتا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ وہ ایک عام سپاہی کے طور پہ آتا ہے، لیکن وہ دلوں پہ بادشاہ بن کے راج کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے عظیم جرنیل اور ایک نہایت سچے اور عاجز مسلمان تھے، بڑے ہی فاتح دل کے انسان تھے۔ وہ اپنے دشمنوں سے ذاتی انتقام لینے پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا ایک بڑا ہی پیارا اور مشہور فکرہ تھا کہ ہم تلواروں سے جنگ لڑتے ہیں، کرداروں سے نہیں۔ اور جب وہ مصر کے حکمران بنے تو دولت ان کے پاس بے شمار تھی، ان کے قدموں میں تھی، لیکن وہ بہت نہایت سادہ پسند زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ وہ مسجدوں میں رہتے تھے، سادگی سے روزے رکھتے تھے اور وہ قرآن کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرتے تھے۔ ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے وہ قرآن اور اسلام کو بہت ڈیپلی مطالعہ کرتے تھے اس کا۔ 1187 کا سال جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے خلاف جنگیں شروع کر دیں، جنگ عظیم چھیڑ دی اور مسجد اقصی، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ مسجد اقصی جو ویران تھی، جہاں پہ اذان نہیں دی جاتی تھی، ہمارے دشمنوں کے قبضے میں تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے، فتح کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک فتح حاصل کرنا شروع کر دی۔ 12 اکتوبر 1187 جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا، ہمارا قبلہ اول آزاد کروایا، تو یہ وہ وقت تھا جہاں نہ تو قتل عام ہوا، نہ جہاں انتقام لیا گیا، نہ جہاں پہ اپنے ذاتی مفادات کی باتیں ہوئیں، اور اپنے دشمنوں کو بھی انہوں نے امان میں لے لیا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں صلیبیوں کو امان دیا گیا، ان کی عورتوں کو تحفظ دیا گیا، ان کے بچوں کو پناہ دی گئی، حتیٰ کہ ان کے فوجیوں تک کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے ایک بڑے تاریخی الفاظ تھے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسے الفاظ تھے جس نے مسلمانوں کو ایک عظیم ترین مرتبہ دیا، صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ایک ایسا نام دیا جو ہر جنگ کو جیتے اور مسجد اقصی کو آزاد کیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ایک لمبے عرصے کے بعد مسجد اقصی آباد ہوئی اور وہاں پہ اذان دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے، وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کے ہیرو تھے، کیونکہ انہوں نے ان کے دل کو فتح کیا۔ اور جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے پاس سوائے کفن کے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تاریخ میں وہ ایک ایسے ناقابل شکست مسلمان امہ کے لیڈر ہیں، اور وہ خالی ہاتھ تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی جائیداد، دولت، ان سب چیزوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہزاروں دلوں پہ راج کیا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ راج زمینوں پہ نہیں کیا جاتا، دلوں پہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ویران ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں۔ تو کیا اب ہم کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کریں گے؟ کیا یہ امت، لاکھوں کروڑوں اربوں کی دنیا جہاں پہ اتنے مسلمان پائے جاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی مدد کر سکے؟ صلاح الدین ایوبی آسمان سے نہیں اترتے، اسی زمین سے بنتے ہیں۔ کیا ہم سب مل کے
एक सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बना सकते, एक उम्मत मुसलमा का लीडर नहीं लेके आ सकते जो आगे बढ़े और हमें इस दुनिया में फातेह करे। हमारा किबला अव्वल आज वीरान है, वो रो रहा है, हमारे मुसलमान भाई रो रहे हैं। तो ये हमारे मुस्लिम मुस्लिम दुनिया कब इत्तेहाद करेगी, कब तकसीम से बाहर आएगी, कब फिरका वारियत से बाहर आएगी, और कब आगे बढ़ के मुसलमानों की जंग लड़ेगी? क्या आया मुसलमान ऐसे ही कत्लेआम होते रहेंगे? क्या हम जब तक अपनी जात पे वार नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे? क्या हम कभी नहीं सोचेंगे कि जो मर रहे हैं वो हमारे भाई बहन हैं, जो मर रहे हैं वो हमारे आने वाले वक्त का असासा है, वो बच्चे हमारा असासा हैं जिन्हें मार दिया जाता है? इसलिए हमें इस बात का फैसला करना होगा। बीइंग अ मुस्लिम इस बात को जरूर सोचे कि आखिर कब तक हम यहूदियों के, ईसाइयों के गुलाम बन के रहेंगे? आखिर कब तक हम पर ये राज करेंगे और कब हम अपना हक वापस लेंगे?